الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ویران کو میرے سن کر آباد بہت رویا ویران کو میرے سن کر آباد بہت رویا زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا
اور نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پر، نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پر، دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، اور جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب مکتب و استاد بہت رویا۔ عزت مآب علی جناب پیر طریقت رہبر شریعت سراپا مہر و محبت حضور قبلہ علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محتشم استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد ولایت اقبال صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی عزت و احترام کے قابل جگر گوشہ محدث بہاول پوری حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ ریاض احمد صاحب اویسی، استاذ القراء استاد الحفاظ، میرے مخدوم و محتشم حضرت قبلہ علامہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب، عزت مآب جناب قبلہ پروفیسر محمد احمد اعوان صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میری آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے ایک سچے سچے درویش کی محفل میں حاضر ہیں۔ بے شک جس بندہ خدا نے اپنی ساری عمر، اپنی عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ گن گن کے اللہ کے دین کے نام لگایا، سانس سانس، لمحہ لمحہ، ثانیہ ثانیہ، منٹ منٹ انہوں نے حضور کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے پیارے دین کی آبرو کے لیے بتایا۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول لے کر حاضر ہیں، اور میں ان عظیم المرتبت مشائخ اور علماء کی حضوری میں، موجودگی میں میری اوقات یقیناً کچھ نہیں۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا، انہوں نے مجھے عزت بخشی، میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں، اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی نوازش ہے کہ آ کر پھول رکھتے ہیں، ورنہ مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، ہم سست گام، غفلت شیار لوگ ہیں، ہماری عمر غفلتوں میں گزر گئی، اور جن لوگوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ صاحب وقت لوگ تھے۔ اللہ بے شک ہم وہ لوگ ہیں جنہیں وقت گزار رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں وقت گزار رہا ہے، وہ لوگ تھے جو وقت گزار گئے۔ ابن الوقت ہونا اور ہے ابو الوقت ہونا، ہمیں وقت کی تیز دھار کٹاری اور آری کاٹ کاٹ کے پھینکتی ہوئی نکلتی جا رہی ہے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس سے اپنی زندگی کا حصہ وصول کیا. اسی لیے جس نے کہا ٹھیک کہا کہ وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. اللہ اللہ. ہمیں تو وقت روند روند کے گزر رہا ہے. ہمیں وقت اپنے پاؤں تلے رگڑ رگڑ کے گزر رہا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو وقت کی چھاتی پر سوار رہے ہیں. اللہ اللہ. بے شک. حضرت اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر. مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر. ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. اللہ. اسی لیے کہا کہ وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو پھر بھی زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتے. اللہ اللہ. سرائکی میں کہتے ہیں شیر بھوک مر رہے پر درب نہ چر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کو گزارا ہے، وقت پہ سوار رہے ہیں. وقت کی نبضوں سے، وقت کی جند جان سے انہوں نے ایک ایک قطرہ نچوڑ نچوڑ کے امت محمدیہ کی رگوں میں ڈال دیا. ایک بندے کو بھی پڑھانا، اساتذہ کرام بھی جلوہ فرما ہے، کوئی معمولی بات نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کٹے پھٹے روڑے آتے ہیں، اور یہ وہ جوہری ہے، یہ وہ عظیم حسین سنگ تراش ہے جو ان اب جو بت بنے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو یہ جتنے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے نا جی. نازک نازک آپ گینے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سینے ہیں، بہت کم ہیں جو بیٹھے مدینے ہیں. ظاہر مفتی صاحب کہتے تھے میں پڑھ دیتا ہوں تو مجھے تو بھول بھی گیا. ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. اللہ اکبر. بلکہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے پاس ان بیکار وادیوں کے بیکار روڑے آتے ہیں، اور یہ بیکار روڑوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں. اور پھر اسی لیے کسی نے کہا کہ ترشے نہ اگر سنگ، ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے. ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے. بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے. بھڑکے
سکے نہ اگر آگ، انگارے اخگر نہیں بنتے، اور گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے۔ کتنا ساز یہ چاک، ہائے 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 ہائے، کتنے سال محمد عربی کے دین کا چاک تھا، جس کا سینہ پاک تھا، ابن شہ لولاک تھا، ہر بندل پہ بندہ جو بے باک تھا، اور خاک نجف اور مدینے کی خاک تھا، غلام رحمت للعالمین تھا، لقب جن کا منظور العارفین تھا۔ عشق کی آگ، یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، اسی پہ فقیروں پہ گزارے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اصل میں یہ جو ایک نعرے ہوتے ہیں نا، ایک مانگ کے لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ بھی مانگ کے، تو میں مانگنے کا قائل نہیں، آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی، اس لیے اگر آپ خود لگائیں گے تو ہم سر جھکائیں گے، لیکن اگر کوئی کہے آنکھو سبحان اللہ، میں پھر کہتا ہوں دل چی آنکھ لو کافی، اس لیے کہ اس ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے یہ نعرے اور یہ سبحان اللہ اس لیے لوگ کہلواتے ہیں کیونکہ خود بھی ٹھنڈے یخ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گرم فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری گرمی چڑھانے کی لوڑ نہیں، ادھر عشق کی پہلے بھی تھوڑ نہیں، اللہ اللہ، کیونکہ ہم قادری اور چشتی مکس ہیں، اور کہتے ہیں بھٹی تتی تیرے عشق والی، اللہ اللہ، نالے بھٹی نالے بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھا کرے، بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھا کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے، سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، اللہ، سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کیوں چاہ کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دنیا کا کیا ہے یہ آہ کرے یا واہ کرے، اس لیے تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی، ہمیں تو چور سے نہیں ہمیں مور سے غرض ہے، غلام فریدا یار دے کیتے سکو پینی پہ گئی چکی، شاہ صاحب نے محبت سے بلایا
اور حضرت ظہوری صاحب نے کان میں منہ رکھ کے فرمایا. شکر ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اللہ. شروع تو میں نے وہیں سے فرمایا لیکن اب کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. بالکل ہم بندے ہیں مجبور، لیکن یاد رکھیں میری جان، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے. کیونکہ نہ عمل ہے نہ کامل قلندر سدے دن، نہ عمل ہے نہ کامل قلندر سدے دن، نہ ای دور دنیا دا کمبر سدے دن. آزاد میں در سے جنودا خطیباں تے دردیں دا میکوں سکندر سدے دن. اس لیے آج کا جو پیغام مجھ غریب اور آپ کے نام، وہ ہے اللہ کا سونا کلام. پاک رب نے ہم بگڑے تگڑے لوگوں کو سمجھایا، فرمایا لوگو اپنا حال تک کو اپنے گناہوں پہ نگاہ رکھو، اپنی غلطی غفلت پہ نگاہ رکھو، اپنا آپ سدھارو، اپنے من کو سنوارو. ذہن میں رہے آج کوئی ایسا دامن نہیں جو کہے اس دامن پہ تری نہیں. بڑے سے بڑا آدمی چھاتی پہ ہاتھ دھر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں وقت کا بشر حافی ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں جنید زمانی ہوں. میں تو کہتا ہوں اپنے بارے میں تو گناہوں کی نشانی، لیکن ہم زندہ ہیں یہ اللہ کی مہربانی. اگر اللہ غلطیوں پہ پکڑنے پہ آ جاتا، شاید زمین پہ سینے پہ کوئی نظر. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، رب فرماتا ہے بما کسبوا، کہ اگر اللہ تمہارے اعمال تک کے، تمہارے اعمال کی پکڑ فرماتا، تمہیں پکڑتا، تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں جو زمین کے سینے پہ چلنے کے قابل ہو. اس لیے ہمیں اقرار ہے ہمارا بال بال گناہگار ہے، اور گناہگاروں پہ لازم ہے اپنی ان آنکھوں سے سامن برکھا برسائیں، ان آنکھوں سے آنسو بہائیں، دم دم صدا لگائیں. اس لیے رب سونا کریم ہمیں سکھاتا ہے، فرماتا ہے ان گناہگاروں کو چاہیے ہنسے تھوڑا روئے زیادہ. ہنسے تو وہ جو جنت میں پہنچ چکا ہو، ہنسے تو وہ جس کی بخشش ہو چکی ہو. نہیں سمجھے؟ حضور کے تابعی تھے میرے نبی کے، جب گھر میں داخل ہوتے تو روتے، گھر سے نکلتے تو روتے، مسجد میں آتے تو روتے، مسجد سے نکلتے تو روتے. ایک قبر بنا رکھی تھی گھر میں، جب رات کو روتے روتے آنکھ لگنے لگتی، اٹھ کے اپنا گریبان پکڑتے، اپنے آپ کو پکڑ کے گھسیٹتے جاتے، جا کے قبر میں گرتے، تھوڑی دیر رو رو کے اپنے آپ کو کہتے آج تو قبر میں آ کے باہر جا رہا ہے. پھر اگر پکڑا گیا تو قبر سے باہر نہیں آئے. کسی نے کہا لجپال نبی کے تابعی ہو، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا میرے جیسوں کو ہنسنا زیب نہیں دیتا، میرے جیسوں کو صرف رونا چاہیے.
اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تضحکون، کم نصیبو ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں ہو۔ اللہ سورہ والنجم ہے، اللہ فرماتے ہیں ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ ایک اور مقام پہ کہا یبکون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا جب ان کی آنکھیں برستی ہیں پھر خشوع خضوع میں طاقت آتی ہے۔ لیکن رونا ہر کسی کو نہیں آتا، رونا بھی نصیب سے آتا ہے۔ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں، ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہی، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیے وج ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت وار دینا پھڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نصیب کو پھر رونا چاہیے، کیا غور فرمایا، رونا چاہیے پر رونا بھی اپنے بس میں، یہ بھی نصیب سے آتا ہے، یہ بھی ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے۔ میرا سونا نبی راتوں کو اٹھتا، ساری ساری رات تڑپ تڑپ کے میرا کریم روتا، اور جب رات ڈھلتی کائنات کا والی دست بدعا ہے، دیکھ رہا خدا ہے، میرے مصطفیٰ درد کیا ہے۔ حضور ہاتھ اٹھاتے کہتے میرے پاک مولا مجھے کثرت سے رونے والی آنکھیں دے، مجھے رونے والی نہیں کثرت سے رونے والی۔ جانتے ہو حضور کتنا روتے، اتنا روتے، علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام تھا جس کا احمد رضا، وہ حسین کندھاری پٹھان، وہ صاحب کنز الایمان، نام تھا احمد رضا خان۔ انہی کا ہے یہ بیان کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور بابا جی منصور العارفی، فیضان منصور العارفی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہوں سے ہی نہیں رویا جاتا، آپ غور فرما رہے ہیں، صرف گناہوں سے نہیں رویا جاتا، کبھی گناہ بے گناہی، کبھی کبھی وہ بھی روتے ہیں جو شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی روتے ہیں جو سورج کی پہلی کرن سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی روتے ہیں جو رش کے صد جبریل ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی روتے ہیں جن کے تلوے عرش کے سینے پہ ہوتے ہیں۔
بلکہ جو جتنی بڑے ہوتے ہیں اتنی ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں، درد کے دریا چڑھے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ روتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی حضرت زکریا کا لخت جگر، بابے نے مانگی تھی دعا، میرے اللہ مجھے پاک بیٹا عطا فرما، رب نے اپنے پیارے پاک حسین نبی کو پاک بعد بیٹا عطا فرمایا، پر ساتھ ہی درد کا دیپ جلایا۔ اللہ اکبر، 8 سال کی عمر ہوئی، کتنی؟ 8 سال کی عمر ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور چیخ جو نکلی پھر تھم نہ سکی، آہیں بھڑکتی گئی، بھٹی سلگتی گئی، انگارے دہکتے گئے، آگ بھڑکی ایسی کہ 8 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس جا بیٹھے، 15 سال تک وہاں رونے والوں کی خدمت، 15 سال روئے، اب وہ بھی روئے، وہ بھی 15 سال اللہ کا نبی رویا، جب پلٹ کے گھر آئے تو یہ رخسار کا گوشت ختم ہو چکا۔ پڑھو امام غزالی کو، اتنا روئے، اتنا روئے، یہ گوشت ختم ہو چکا تھا۔ ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا گوشت چمڑا ختم ہے، دانت ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن آنسو کا طوفان ہے کہ تھمتا نہیں۔ ماں روئی، رو رو کے رومال بنائے، ماں نے رومال بنائے، کہا یحییٰ آنسو روک، یحییٰ آنسو روک، کہا اماں رکتے نہیں، کیسے روک؟ ماں آنسو نہیں رکتے، ماں ترس کر کے کپڑوں کے رومال بنا لائی، کہا پھر ایک ادھر رکھ لے، ایک ادھر رکھ لے تاکہ تیرا چمڑا بچ جائے، پانی میں آنسو جذب ہو جائے۔ جب آنسو سے رومال بھر جاتے، ماں روتی ہوئی آتی، رومال اٹھاتی، رو کے اوپر آسمان کی طرف منہ کرتی اور رومال نچوڑتی آنسو، کہتی میرے سونے رب کیا ہے سبب؟ اللہ، میرے یحییٰ کے آنسو کیوں نہیں تھمتے؟ حضرت یحییٰ ماں کا حال تکتے تو پھر اوپر تک کے کہتے میرے اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے آنسو ہے، میں تیرا غریب بندہ ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، معافی دے دے۔ اللہ، حضرت محمد بن اللہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، لا
حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ حضرت محمد بن واسع بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ گزرے. آپ کے پاؤں پہ پھوڑا تھا طاعون کا. جب پھوڑا تکتے کینسر کا سمجھ لیں پھوڑا تھا. جب پھوڑے کو تکتے تو رو کے کہتے الحمدللہ. مرید تھے ہزاروں لاکھوں میں. ایک دن پوچھنے لگے حضور یہ مقام حمد تو نہیں ہے؟ پھوڑے کو دیکھ کے آپ کہتے الحمدللہ. یہ مقام حمد نہیں ہے، یہ تو اللہ سے شفا مانگنے کا موسم ہے. اللہ سے معافی مانگے حضور. آپ فرماتے کہ میں اللہ کا شکر نہیں کرتا اس پھوڑے کو دیکھ کے. شکر کسی اور بات کا ہے. حضور وہ کس چیز کا؟ فرماتے میں یہ عرض کرتا ہوں میرے اللہ شکر ہے کہ یہ کینسر کا پھوڑا تو نے پاؤں میں رکھا میری آنکھ میں نہیں رکھا. اگر یہی یہاں ہوتا تو میں کیا بگاڑ لے. پھر مریدوں سے فرماتے وہ رویا کرو معافیاں مانگا کرو. اور جب وہ بیٹھے ہوتے پھر فرماتے تم پتھر کے لوگ ہو، تم اتنے بے درد ہو، یا تو تم مجھ سے پہلو سے زیادہ نیک ہو. نہیں سمجھ؟ وہ جو پہلے گزر گئے جو شب و روز روتے تھے یا تو ان سے زیادہ اچھے ہو اس لیے معافی نہیں مانگتے، یا پھر بہت برے ہو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا. ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو، تو مل نہ سکا کوئی چارہ چل نہ سکا. سبحان اللہ. روتی رہی دنیا، روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا روئے نہ تو کیا کریں، بچائی کیا ہے، رکھا ہی کیا ہے. سرے کی زبان اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہتے ہیں روواں ڈھول دا رول وجن. روواں ڈھول دا رول وجن یا جند جنجال کو روواں. غور کر روواں ڈھول رول وجن یا جند جنجال کو روواں. روواں وسدے ویلے جب آباد تھے وہ وقت یاد کر کے روؤں یا آج کی اجڑی حالت کو اللہ. روواں وسدے ویلے. آج شاہ جی بیٹھے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اتنے علماء اتنے اہل علم کی کہکشاں سجی ہے، آپ تشریف رکھتے ہیں. لیکن جب حضرت منظور شاہ صاحب یہاں ہوں گے تو محفل کی چس رس کچھ اور ہی ہوگی. اللہ. جین جوڑ ہتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا. میلے دیس پھراں وچ جنگلاں دے سونے یار باجو رنگ تیلیاں دا. نہ ہار بھاوے
نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروح شاہ جت یار نہیں چل دیکھو حال حویلیاں دا مجروح شاہ جت یار نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ منصور العارفین حضرت قبلہ علامہ خان محمد قادری صاحب. میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں اب تو سٹیج بھی مسخروں کے حوالے ہے. اب تو تماشبین لوگ ممبروں پہ ناچنے لگے. پہلے اقبال رویا بہت. اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. لٹے ایسے ہیں ہر طرف سے لٹ گئے ہم. پروفیسر صاحب صرف علم کی دنیا کو روتے ہو، ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہمیں تو ماتم کرنا چاہیے، نوحہ خانی کرنی چاہیے. ہم لٹے ہیں شش جہاد سے، روماں ڈھول در رول وجن یا جند جنجال پروماں. کل یہاں غزالی زمان بھی تھے، کل یہاں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین تھے، کل یہاں حضرت سید منظور شاہ صاحب جیسے فقیر منش اللہ کے نبی کے گدا تھے، کل اس دھرتی پہ پیر محمد کرم شاہ تھے، کل اس دھرتی پہ حضرت محمد نور اللہ تھے. لیکن آج دیدے ترس رہے ہیں، پتہ نہیں کرم کے بادل کہاں برس رہے ہیں. لیکن آج جو بیٹھے ہیں کل انہیں بھی رونا پڑے گا، شاید یہ بھی ڈھونڈے سے نہ ملے. ان کی قدر کرو جو ہیں ان کی قدر کرو. کہاں حضرت کرما والا، کہاں شیر محمد کو ڈھونڈے. روماں ڈھول در رول بنا یا جب جنجال کو روماں روماں بس دے ویلے کو یا اج دے حال کو روماں بر بھانے سن سالی کو. یہ ٹھیٹ سرکی ہے، یہ علامہ ریاض ویسے اب سمجھے. بر بھانے، بر بھانے کا مقصد ہے جہاں کل گائیں مجھیاں ہزاروں چرتی تھیں، آج بھانے بھی گئے، مجھیاں بھی گئیں، کٹیاں بھی گئیں. بر بھانے سن سالی کو یا رول گئے مال کو رواں. بس تارک کل نہیں کتنے کال کال کو رواں. بس تارک کل نہیں کتنے کال کال کا معنی کمی. کس کس کمی کرو؟ ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا، وہی حالت بن گئی کہ آج ہمارا سینہ زخمی زخمی ہے، آج دامن ہمارا تار تار ہے، لگ گیا یار ہے، ہر طرف سے چیخو پکار ہے کہ تو بیلی. میں نے شاہ صاحب کی زیارت کی تھی، اللہ کی قسم میں نے دیکھا شاہ صاحب کو، میں نے اس درویش کو دیکھا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ کیا تھے؟ قبلہ کاری بشیر احمد شاہ کے نوری صاحب غالباً میرے ساتھ تھے. میں نے قبلہ شاہ صاحب کی زیارت کی. اللہ کی قسم بات سن کے بندے کے کلیجے پہ ٹھنڈ پڑ جاتا. اللہ. بندہ ان فقیروں کو تکتا تھا، صدیوں پیچھے لوٹ جاتا تھا. صدا آتی تھی لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام. کیا لوگ تھے، کیا حسین سیرت تھی، کیا کمال صورت تھی.
لیکن آج بے شک جو ہے ان کا احترام ہے، لیکن محفل انہی کے نام ہے، بے شک بے شک، زندہ جن کا کام ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخش۔ اس لیے رونا ہے، نوحے کا وقت ہے۔ ایک فقیر اٹھا تھا، ایک فقیر کہہ رہا تھا اے روو، اس نے اٹھ کے کہا حضرت امید کا دامن چھڑا رہے ہو، کیوں اتنی رلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا امید والے پہلی صدی میں گم ہو گئے، اب غفلت کا دور، اس لیے روو فی الفور، امید بھول جاؤ صرف روو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو مدینے میں یوں برسات دن رات نہ ہوتی۔ میرے نبی حجرہ صدیقہ کائنات میں اتنا روئے، ہچکیاں صحابہ گھر میں سن رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ ہچکیاں صحابہ گھر میں سنتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، امام غزالی کہتے ہیں جب روتے تھے دو دو کوہ تک آواز جاتی تھی۔ گناہوں کو نہیں روتے تھے، گناہ تو تھے نہیں ان کے پلے، وہ تو پاک لوگ تھے، تو پھر کاہے کو روتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خطاب کرنے لگے، فرماتے تھے او میری امت کے حواریوں، تم گناہوں کو روتے ہو، ہم نبی رب کی بے پرواہی پہ روتے ہیں۔ شاید ہمیں یہ سمجھ نہ آئے، لیکن حضرت شاہ حسین یا بلے شاہ کہتے ہیں ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا۔ جو بادشاہ سے دور ہوتا ہے دوری کی وجہ سے مسرور ہوتا ہے، لیکن جو بادشاہ کے حضور ہوتا ہے، نہیں سمجھے، بیچارہ سانس بھی ڈر کے لیتا ہے۔ چلو میں قریب کی مثال دوں، جو پیر سے دور ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے، لیکن ہے بندے کا پتر اور مرشد کے قریب ہے، تو یوں کر کے کھڑا، سر اٹھاتا نہیں، ہاتھ ہلاتا نہیں۔ وہ تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا پیر کے نیڑے ہوں، یہ پیر ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے جو اس کے حضور ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل جب بھی میرے پاس آیا کانپتا ہوا آیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جبریل جب بھی میرے پاس آیا کانپتا ہوا آیا، فرمایا یہ تو میرے پاس آیا ہے، یہ حال ہے، جب ادھر جاتا ہوگا کیا حال ہوگا۔ اور جس دن یہ آیت لایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جبریل ادھر سنا کے روئے، میرا نبی آیت سن سن کے روئے، مل کے قاصد مقصود مل کے روئے، ایک آیت کے اترنے پہ دونوں روئے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت
محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ان کو رونا ہی پھر راس ہے اسی لیے ہر کوئی رو نہیں سکتا بلکہ میاں کھڑی والا کہتا ہے جنہ دے من عشق سمانا تے رونا کم انا بچھڑے رو دے تے مل دے رو دے ٹر دے راہ اللہ آنسو کی توفیق دے یہی پیغام ہے ان عالی وقار بزرگوں کا کہ ہم غفلت شعار لوگ آنسو بہائیں اور اپنے گناہ مٹوائیں حضرت ابو سلیمان دارانی نے کہا تھا آپ فرماتے تھے جس مجلس میں ایک بندے کا آنسو نکل گیا پوری مجلس بخشی گئی اللہ آپ کو مبارک ہو ہمیں مبارک ہو آپ فرماتے تھے ایک گناہگار کا آنسو جب پلکوں کا بند توڑ کے نکلتا ہے تو جہنم کے ایک سمندر کو ایک آنسو کافی ہو اللہ لہذا اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اللہ اس آستان کو آباد رکھے آمین اللہ مجھ غریب پہ رحمت فرمائے اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے اللہ شاہ جی کو سلامت رکھے وآخر دعوانا حضرات محترم توجہ سے سلام فرمات فرمائیں آج رات شب معراج النبی ہے سب حضرات پہلے بیٹھے یہاں بیٹھے